نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اونٹ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا اونٹ اپنے مالک کی شرپسندی سے تنگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، جن میں سے ایک دعا سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ حضرت تمیم راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، بے فکر ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے سزا ملے گی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کر اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ اس نے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی بات میں مشغول تھے کہ اس اونٹ نے اپنے مالکوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا۔ اس اونٹ کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے جو بہت بری ہے۔ تو اس اونٹ کے مالکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم سرما آتا تو گھاس اور ہریالی والی جگہ پر تم اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر تم گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں کے درمیان افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا، جس سے تمہیں کافی صحت مند اونٹ اللہ رب العزت نے نوازے، اور اب جب یہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کر اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس اونٹ کے مالکوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اتنے سال کی خدمت گزاری کا کیا یہی صلہ ہے؟ تو اس پر اس اونٹ کے مالکوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم اسے نہ تو بیچیں گے اور نہ ہی اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے بھی تم سے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس پر ذرا ترس نہیں کھایا، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو
اس کے مالکوں سے 100 درہم میں خرید لیا، اور اس کے بعد اس اونٹ سے عرض کی کہ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ بات سن کر اس اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں ایک بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے دوبارہ دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ چوتھی بار جب اس نے دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا دعا دے رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پہلی دعا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور دین کی طرف سے جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری دعا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے بروز قیامت اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے فرمایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے دشمنوں کے حور کو اسی طرح دور رکھے جس طرح آپ نے مجھ سے فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا آمین۔ چوتھی دعا اس نے یہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و وبال پیدا نہ کریں۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ پہلی 3 دعائیں تو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیں، مگر اس آخری دعا سے اللہ رب العزت نے انکار فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اونٹ کی چوتھی دعا سے انکار فرما دیا ہے کہ میری امت تلوار زن ہو کر فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے اسے قلم لکھ چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ بس یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سلوک، اتفاق، پیار، محبت اور بھائی چارہ پیدا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک ٹیچ کو سبسکرائب لازمی کریں۔